ایک جو سب سے اہم چیز ہے اور جو مسلسل میں گفتگو سنتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ سے اوپر کی جنریشن ہے وہ آپ کے اسکل سیٹ سے اور اس کی اسٹرینتھ سے ٹوٹلی ناواقف ہے. اس کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے بڑی گہری, اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کیونکہ کبھی اس کا واسطہ اس چیز سے پڑا نہیں. کوئی بزرگ آدمی بھی جا رہا ہوتا ہے تو معاشرے میں عزت کے ساتھ اس سے بات کر لیتے ہیں. کوئی بزرگ آدمی سوشل میڈیا پر ہو تو اس کی بزرگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایمانسپیشن ہوا, سب برابر ہو گئے, ایک ہی میدان میں آ گئے, سب سے ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. آئی کین ٹیل یو کہ وہ ایک کلچرل شاک ہے پاکستان کے لیے. میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ جب میرے والد صاحب اگر کمرے میں ہوتے تھے تو میں بیٹھا نہیں رہتا تھا, اگر وہ کھڑے ہوتے تھے تو میں بھی کھڑا ہوتا تھا, جب وہ بیٹھ جاتے تھے تو میں بیٹھتا تھا, اور ان سے بہت ساری باتیں نہیں کرتا تھا اور نہیں کر سکتا تھا. احتیاط کرتا تھا اور پروٹوکول کی وائلیشن نہ ہو جائے. اپنی ماں سے زیادہ کھل کر بات کرتا تھا. تو یہ جب اس ایسے معاشرے کے اندر اس بات کا امکان ہو کہ سب چیزیں چیلنج ہو جائیں تو اس کا ری ایکشن بڑا پور ہوتا ہے. اور میں پچھلے دنوں کئی جگہوں پر مثال دیتا رہا ہوں کہ اسی پور ری ایکشن کی وجہ سے اسلامک دنیا نے مغرب کے پیچھے رہ گئی. یہ جو پرنٹنگ پریس بنا اس میں گوٹنبرگ ایک سنار تھا, یہودی سنار تھا جرمنی میں, اس نے پرنٹنگ پریس بنایا, اس نے بائبل چھاپی, شاید 14ویں صدی میں چھاپی, مگر مسلمانوں نے کہا کہ اس کے اندر تو بہت خرابہ ہوگا, بہت غلط لٹریچر آئے گا, لہٰذا انہوں نے نہیں بنایا پرنٹنگ پریس. استنبول کے اندر بھی پرنٹنگ پریس بن گئے, مگر وہ یہودیوں نے اپنا مذہبی لٹریچر چھاپنے کے لیے بنایا اور کچھ لوگوں نے بنایا. پہلا مسلمانوں کا پرنٹنگ پریس استنبول میں 300 سال بعد آفٹر گوٹنبرگ بنا. تو اتنا خوف لوگوں کو ہے, لاؤڈ اسپیکر کا خوف ہے, انگریزی زبان کا خوف تھا. سر سید احمد خان نے پہلا خوف مٹایا, مگر اس کو بھی 70-80 سال لگے کہ انگریزی زبان سیکھو. تو یہی کہ کورٹس نے بھی, یعنی عام آدمیوں کو چھوڑیں, کورٹ نے یوٹیوب بین کیا 2 سال کے لیے. پرانی بات تو نہیں ہے نا, ریسنٹ 3 years ago. اور اس وقت بھی ایک ہیجانی کیفیت ہے کہ پیپل ڈو ناٹ ریئلائز دا اسٹرینتھ آف یوٹیوب اور سوشل میڈیا, اور اس کو جب وہ برا سمجھنے پر آتے ہیں تو اس کو روکتے ہیں, بین کرتے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں کہ میں وی ور آن ٹویٹرز ان 2007 اور خوب گالیاں پڑی ہوں گی اور خوب دیکھی بھی ہوں گی میں نے, مگر دیٹ جسٹ ٹیلز می کہ ہاؤ پیپل ریئیکٹ. اچھا, اور آئی ٹرائی اینڈ کنونس پیپل وچ پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ سوشل میڈیا کا جو بچہ ہے وہ صرف مجھے نہیں کہہ رہا, وہ اپنے فالوورز کے ساتھ بھی گفتگو میں ہے. اگر وہ مجھے گالی دیتا ہے تو وہ مجھے نہیں دے رہا, مجھے بھی دے رہا ہے, مگر اپنے فالوورز کے ساتھ ایک گفتگو میں ہے. اٹس ناٹ اونلی ڈائریکٹڈ ٹو می. اور میں اس بات کو مجھے سمجھنا چاہیے. اور میں نے کون سا ٹھیکہ لیا ہے یار کہ 17 یا 18 سال کا بچہ جو ہے وہ میری تعریف کرے. یار کیا ضرورت ہے مجھے, اس کو کوئی خفگی ہے, اس کے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا صدر صاحب کو بہت برا سمجھتے ہیں, تو لہٰذا وہی ری ایکشن اس کا گھر میں ہے, اس کو اتنا تجربہ بھی نہیں ہوا کچھ کرنے کا. مگر حکومت کا اور سرکار کا ری ایکشن نی جرک ٹائپ کا وہی ہے پرانا. جو ان کا اسکل سیٹ کیا ہے, ایک ایس ایچ او کا اسکل سیٹ یہ ہے کہ بندے کو اٹھا لینا, بندے پر جبر کرنا, اس پر زور لگانا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, مت کرو. دیٹس اے اسکل سیٹ. ایک ڈاکٹر کا سرجن کا اسکل سیٹ اس کی نائف ہے, ایک ہومیوپیتھ کا اسکل سیٹ اس کی گولیاں ہیں, ایک ایلوپیتھ کا اسکل سیٹ دوسرا ہے. تو ہر ایک جس چیز کا علاج کرے گا وہ اپنے اسکل سیٹ سے کرے گا. اور یہ بات اگر ایس ایچ او کے پاس آئے گی تو ایس ایچ او کا ری ایکشن جو اس کے پاس علاج وہی ہے کہ اس کے پاس اگر بندوق ہے تو بندوق فائر کرے گا, توپ ہے تو توپ فائر کرے گا. تو دیٹس کائنڈ آف پریشر از ان پاکستان, اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی جائے کہ پاکستان امپلوڈ کر گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. یعنی سب کوئی ادھر چڑھا ہوا ہے پہاڑی پر, کوئی ادھر چڑھا ہوا ہے, کسی نے یہ کہہ دیا, کسی نے کسی کو یہ کہہ دیا. ویری کلیئر ایگزامپل کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ جو ہے 1.75 کروڑ ہے. 1.75 کروڑ کو لوگوں کو کون مینیج کرے گا یار.
میں تو یہاں CBC کے اندر ہم نے پروٹیسٹ کیا پانی پر. 40 آدمی ہمارے تھے, 150 آدمی پبلک کے تھے. انہوں نے دروازے بند کر دیے, سب کچھ بند کر دیا. ہم نے دروازہ, باہر کا دروازہ تو کھل گیا, ایسے ہی ہم نے دھکا دیا تو کھل گیا. اندر شیشے کے دروازے پر انہیں چین لگائی ہوئی تھی. اچھا, ہم بڑے ڈسپلن لوگ گئے تھے, ہے نا, ہم نے کہا تھا بڑا پیسفل رہنا ہے. وہاں ہمارے ایک ساتھی کو اس نے کہا دروازہ کھولو, نہیں کھلا, اس نے زور سے کھینچا تو پورا شیشے کا دروازہ نیچے گر گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 لوگوں کے اندر میں ڈسپلن, اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ یہ کہ میں, سمر خان, خرم شیر زمان اور سیما ضیا 2 سال تک کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہے کیونکہ FIR کٹ گیا, جبکہ ہم نے وہاں معافی بھی مانگی اور ہم نے ان سے یہ کہا بھی کہ اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے, ہماری نیت نہیں تھی. اس کے باوجود, ہے نا, کیونکہ سرکار کا تو ریئیکشن یہی ہوتا ہے نا, تو انہوں نے ویسے ہی ریئیکٹ کیا ہمارے ساتھ. تو یہ کہاں 1.75 کروڑ عمران خان کے فالوورز اور کہاں معاشرہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ سب ایک ڈسپلن میں رہیں گے. جس نے عمران خان کی تصویر لگا لی اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. دیٹ ڈزنٹ ہیپن. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو کچھ باتیں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان دنیا پریشر میں ہے, صرف پاکستان نہیں, دنیا پریشر میں ہے کہ واٹ از ہیپننگ. ٹویٹر and all social media has tremendous strength in a number of areas, not only Twitter, in Instagram and TikTok بڑی strength ہے اور outreach کی کیفیت بڑی ہے, اور وہ بچے ماشاءاللہ ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا کے ساتھ get millions and millions of followers, just an interesting idea, a small thing. وہ ایک لڑکی کا ٹویٹ تھا نا کہ یہ ہمارا, پتہ نہیں, مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ یہ ہمارے, وہ دکھا رہی تھی کہ کچھ اپنی پکنک پہ جا رہی تھی تو کچھ دکھا رہی تھی, کون سی یہ ہماری پارٹی ہے نا, وہ چل گیا یار. کس نے ٹھیکہ لیا ہے کہ کون سا آئیڈیا چلے گا کون سا نہیں چلے گا, اللہ جانتا ہے. اب اس کی اور پھر اس کی اہمیت بن جاتی ہے, شی بیکمز این انفلوئنسر. تو یہ ٹریڈیشنل تھنکنگ اور سوشل اسٹرکچر سے یہ چیزیں بالکل آزاد ہو گئی ہیں. ٹریڈیشنل تھنکنگ تو یہی, یہ سیاسی نظام بھی ایک ٹریڈیشنل سوچ ہے نا, ووٹ دیں گے, الیکٹ ہوگا, ووٹ چوری ہوگا. اب جب ان کو ہم چیلنج کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تو بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ تصور کریں کہ اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ یہ انٹرسٹ ہمارا صرف PTI کے حوالے سے نہیں تھا, یہ 2008 سے چل رہا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, چاہے PMLN کی گورنمنٹ تھی, ہم اس میں بھی اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ چاہتے تھے. 37 ارب ڈالر الیکٹرانک مین سے آ سکتے ہیں, کسی کو کوئی خطرہ نہیں, نو ووٹ چوری ہو جائے گا. تصور کرو, یعنی سب سے زیادہ تو آدمی تحفظ کرتا ہے پیسے کا, ووٹ کی تو فکر ہی نہیں ہوتی اس کو. اس کو یقین ہے کہ یہ صحیح رہے گا, میرا پیسہ پہنچ جائے گا. تو لہٰذا دس از جسٹ مائی بگننگ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کنسرنس کو اور اس بات کو آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. جو لوگ بات کو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کا بھی اور تعلقات پیدا کرنے کا, اور نیشن بلڈنگ کے اندر جس قوم نے سوشل میڈیا کو غیبت کے طور پر بھی پہچان لیا اور اچھائی کے طور بھی پہچان لیا. اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے نا, اس میں کوئی سڑکیں نہیں بنانی, اس میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا. تو جو قوم اس فیک نیوز کو سمجھ جائے گی, سوشل میڈیا کی اسٹرینتھ اینڈ پرابلمس کو سمجھ جائے گی, اور جو پارٹی اس کو سمجھ جائے گی, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, جو پارٹی بھی اس بات کو سمجھ جائے گی کہ اس کو انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے, انتشار کے طور پر نہیں, تو وہ پارٹی اس ملک کو ترقی کے راستے پر لے جائے گی. That's my pet peeve these days. اب بتاؤ, سوال کریں. السلام علیکم ایوری ون, آئی ایم عبید الرحمان. ہر کسی کو پتا ہے میرا ڈاکٹر صاحب سے ہمارا بہت پرانا انٹریکشن ہے ریگارڈنگ سوشل میڈیا. سو بہت انٹرویوز بھی کنڈکٹ کیے ہیں, تب وہ پریزیڈنٹ پاکستان نہیں تھے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا, اور ہمیں جتنی موٹیویشن ملی ڈاکٹر صاحب سے, جتنا آج PTI سوشل میڈیا میں پراسپر ہوا, اینڈ آئی بلیو اس کا بہت بڑا ایک کریڈٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے, اینڈ عوام بھائی کو جنہوں نے اسٹارٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ان دا بگننگ. سو تھینک یو ویری مچ.
ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کویشچنس. تو جس کے ہوں تو پلیز بتائیے گا. ابھی طارق متین صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو طارق متین صاحب اینکر بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. سوشل میڈیا پہ کافی ان کا, بلکہ ٹویٹر بھی بڑا ایکٹیو رہتا ہے, اینڈ ان کا یوٹیوب کے جو ان کے اپنے تجزیے ہیں بڑے نیوٹرل اور اچھے تجزیے ہوتے ہیں. تو پلیز آپ اسٹارٹ کریں. تھینک یو. نیوٹرل ہونا تو ایک عدد الزام ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ 2 سوالات ہیں سر. کہا گیا تھا ایک میں وقت آپ کا نہیں لگے گا, آپ 2 میں سے کوئی ایک چیز پک کر لیجئے گا. دوسرا سوال آپ تفصیلاً جواب دے دیجیے گا. ریسنٹلی ایک بہت بڑی ملاقات کی خبر آئی, تو اس ملاقات سے پہلے آپ کے ذہن میں 2 میں سے کون سا مصرع تھا؟ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے, یا پھر رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے ایک؟ اور دوسرا یہ فرمائیے کہ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی سب سے زیادہ زیر بحث ہے. آپ کے ذہن میں ان کشیدہ حالات میں بہترین کیا ہے؟ پھر سے کہنا, یہ دوسرا سوال پھر سے کہیے گا. کہ آرمی چیف کی تعیناتی اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہے, تو آپ کے ذہن میں ان کشیدہ حالات میں بیسٹ کیا ہے؟ سینئر موسٹ کی تقرری ہو جائے, یا وزیر اعظم صاحب اپنا آئینی اختیار سلیکشن کا استعمال کریں؟ اچھا, ایک تو میں آپ سے یہ بات کلیئرلی کہہ دوں کہ جب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, جب پاکستان تحریک انصاف اور ہم بات کرتے تھے کہ دہشت گردوں سے بات کی جائے, ٹیررسٹ سے بات کی جائے, تو یہ ہمارا موقف تھا بڑا لمبا, اور اس کے اندر اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل تنظیموں کے اعتبار سے بھی سوچتے تھے کہ آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ جب نیگوسیشنز ہوئی تو برٹش پرائم منسٹر اس کو ڈینائی کرتا رہا. 10 سال تک برٹش پرائم منسٹر نے حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا. اس نے ڈینائی کیا کہ کوئی نیگوسیشنز نہیں ہوئی, مگر ہو رہی تھی. جب پاکستان کے اندر یہ معاملہ شروع ہوا, ہمارے ایک رستم شاہ محمد صاحب بھی اس نیگوشیٹنگ ٹیم میں لگے تھے جب آرمی ایکشن سے پہلے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی بات ہو تو آپ باہر مت رہیے, کیونکہ پھر پبلک میں نیگوسیشن ہوتی ہیں. جب پبلک میں نیگوسیشن ہوتی ہیں تو اٹ از ویری ڈینجرس, کیونکہ پھر وہ جیسے میں نے سوشل میڈیا کی بات کی نا, کہ بندہ اپنے لیے نہیں بات کر رہا ہوتا, بندہ پبلک آڈینس کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو کسی سے غصہ ہے نا, سب کے سامنے اپنے دوست کو آپ برا بھلا کہہ دیں تو ایک ہنگامہ ہو جائے. اکیلے میں کہیں گے تو تھوڑی بہت تو میں کے ساتھ وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میری کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ میں آپ سے اس بات کا کہوں بھی نہ, پبلکلی میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی میں چیزیں کی کوشش کر رہا ہوں تو کس انداز سے کر رہا ہوں. اس کو کرنے دیں, کیونکہ اس کے اندر کنفیوژن بڑا ہے. مثال کے طور پر نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نہیں ہو رہی, مثال کے طور پر ہو رہی ہیں تو کتنے سارے لوگ وہاں پر کودیں گے بیچ میں کہ کیوں ہو رہی ہیں, تم کون ہو کرنے والے. تو میرا ایک رول ہے جو بیک گراؤنڈ میں پلے کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہا آپ کے اوپر نیوٹرل کا الزام ہے, میرے اوپر آئین نے یہ کیفیت طاری کی ہوئی ہے. میرے اوپر یہ الزام نہیں ہے, یہ آئین کا لبادہ ہے جو میں اوڑے ہوئے ہوں, ہے نا. تو اس وجہ سے وہ نہیں کہوں. البتہ آپ نے یہ بھی بات کہی کہ آرمی چیف کے سلسلے میں میرا کیا اوپینین ہے. میں سمجھتا ہوں میرا اوپینین والا رول اب نہیں ہے. میرا رول یہ ہے کہ میں لوگوں کو قریب لاؤں. اور اگر اس کے اندر میں ایک جگہ مثال یہ دی کہ میں امتحان لیتا تھا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا, یا کالج آف فزیشین سرجنس کے جو ایف سی پی ایس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو اس کے اندر یہ بھی بات ہوتی تھی, یہ بھی میں سوچتا تھا کہ یار یہ اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے, 2 امتحان دے چکا ہے, ہی از آلموسٹ 19 پر پہنچ گیا ہے, 20 پر نہیں پہنچا, تو اس کو سینیورٹی کے اعتبار سے یہ پڑھاتا بھی ہے بچوں کو, اس کو اس میرٹ پر نکال, اس چیز پر نکال دیں. دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ایکچوئل میرٹ آن پیپر ہے. تو دونوں چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے, مگر جو آئین جو فیصلہ کرے اس کے اوپر پابند رہنا چاہیے. تو اگر اس چیز کے اندر لوگ گفتگو کر پارلیمنٹ اس کے اوپر اور اسٹیک ہولڈر اس پر گفتگو کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. میں ایک چیز آپ کے سامنے ایک رکھ دوں, سیولین اینڈ ملٹری کمپیریزن. سیولین بیوروکریسی میں اور پولیٹیکل پروموشن آف پیپل کے اندر میرٹ کی اہمیت کم ہوتی ہے. تعلقات, پیسہ, ان چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے, اور لہٰذا سول بیوروکریسی میں اور سول کے اندر آپ کو کم میرٹ نظر آتا ہے. جو قائد اعظم نے کہا کہ نیپوٹزم, اقربا پروری, وہ زیادہ نظر آتی ہے. آئی ایم کنونس کہ ملٹری بیوروکریسی کے اندر, ملٹری سائڈ پر میرٹ کا بڑی اہمیت ہے. سارے پروموشنز اتنے کلیئر کٹ کرائیٹیریا سے وہ اپنے آپ پروموشنز کرتے ہیں کہ آئی ایم ویری امپریسڈ.
لہٰذا وہ کام بھی بڑے آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں. تو جب بھی سویلین سائڈ اور ملٹری سائڈ کی پرفارمنس ایک طرف نظر آتی ہے, مثال کے طور پر انہوں نے بھی کوئی پلاننگ کی اور انہوں نے بھی کی, انہوں نے تیاری کری انہوں نے بھی کی, تو یو ول سی دا ڈفرنس آف این آرگنائزڈ سیکٹر compared to a less organized sector. تو جب تک ہم اس کو میچ نہیں کریں گے اپنی سویلین سائڈ سے, تب تک ہمارے پاکستان کی ایڈمنسٹریشن پور رہے گی. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو جو جواب دیا اسی حد تک میں ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے طے کرنے کی بات ہے. میرا اوپینین اس میں کین گو آئیدر وے. آئی ہیو ٹو لسن ٹو آل سائڈز آلسو. میں نے دونوں سائڈ اس کی سنی ہے, دونوں سائڈ سنی ہے اور ریسنٹلی بھی سنی ہے, اور اس کے اندر بھی مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو پریفر کریں گے, کچھ لوگ اس سائڈ کو پریفر کریں گے. سو دیٹس اے ڈیبیٹ. سر کیسے اچھا سر, سوال یہ ہے, کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو کراچی میں پانی بھی بھر جاتا ہے, روڈیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں, تالاب کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی نالے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اسی نالے میں ہمارا بچہ بھی مر جاتا ہے. ہمارا کوئی بھی, ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جو ہے کہ الیکٹرک کے تاروں سے بھی ہم مر جاتے ہیں. اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے تو ہمیں گولی بھی مار کے چلے جاتا ہے, کوئی موبائل بھی چھین کے لے جاتا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ایم این اے کے پاس جاتے ہیں اور اپنی ناراضگی بتاتے ہیں, اپنے مسئلے بتاتے ہیں, تو بولتا ہے یار 18ویں ترمیم میں میں کچھ نہیں کر سکتا. ایم پی بھی ایسا جواب دیتا ہے, میئر کے پاس جاتے ہیں میئر بھی یہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں. تو سر میں صرف یہ سوال پوچھوں کہ کراچی والے ایم پی کو بھی ووٹ کر رہے ہیں, ایم این اے کو بھی ووٹ کر رہے ہیں, میئر کے لیے بھی بات کر رہے ہیں, ووٹ کر رہے ہیں, لیکن کراچی کا مسئلہ تو سر وہیں کا وہیں ہے. کراچی کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا, کیونکہ کراچی نے جو بھی سندھ میں حکومت بنتی ہے, کراچی نے سندھ کو تو ووٹ نہیں کیا نا, کراچی نے تو اپنے ایم این اے کو ووٹ کیا ہے. تو سر کراچی کب تک لاوارث رہے گا؟ اور ایز اے صدر جو ہے آپ جو ہے اگر ہم بات کریں ابھی جو اسٹیٹ کرائم ہو رہے ہیں, کوئی بھی شخص کسی کو بھی مار کے چلے جاتا ہے, جب آپ پھانسی کی سزا کو معاف کروا سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پولیس کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں سر, اتنا تو کر سکتے ہیں. تو بس میں یہ بولوں گا کراچی کے مسائل کون حل کر گیا. ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ صدر ہیں تو ان کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے. کسی نے کل پرسوں یہ کہا کہ جی جو انگلینڈ کی ملکہ ہے اتنی جتنی طاقت تو آپ کی ہوگی ضرور. جو میری طاقت ہے وہ میں کسی حد تک اپنے دائرے کار میں پوری کر رہا ہوں. مثال کے طور پر بہت سارے مسائل کئی کے, بجلی کے, سیویج کے, بہت سارے کچھ مسائل ایسے ہیں جو انسٹیٹیوشنل ہیں جو میرے پاس محتسب کے طور پر آتے ہیں اور ان کو ہم سب چیزوں کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. اوور بلنگ ہے, گیس کی, جو چیز جو ادارے وہاں پر ہیں. مگر کراچی کے جو بڑے مسائل ہیں اس کے اندر میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب پورا پاکستان کی آپ بات کریں, پورے صوبے کی بات کریں, تو کراچی کے حقوق کی پامالی تو بچپن سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. میرے والد صاحب نے کتاب لکھی, وہ پیمفلٹ لکھا تھا کہ کراچی کو وہ اختیار ملنا چاہیے جو 58 کے کانسٹیٹیوشن سے 60 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے تھا. لہذا وہ بھی پریشان تھے. اچھا, اب یہ کیفیت جو ہے جمہوریت کی, لوگوں نے اس بات کو بھی اٹھایا بلنٹلی, جو ہاتھی کمرے میں نا اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ لوگوں نے یہ بھی اٹھایا کہ کراچی کو الگ صوبہ کر دو, ہے نا. یہی کراچی والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اختیارات الگ کرو. اچھا, میں سندھ میں جہاں بھی گیا, رورل سندھ میں, کراچی کے باہر جہاں بھی گیا, تو اتنا سخت ریزنٹمنٹ ہے کہ خون خرابہ اور پاکستان تو ہونے کی کیفیت بن سکتی ہے, اتنا سخت ریزنٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور کیا خیال ہے, ایک تو یہ خیال ہے کہ لوگ آئے, ہمارے ہاں رہے, ہمارے ہاں آباد ہوئے, زمین تو ہم نے بھی دی ان کو, اور پھر وہ کہیں کہ جی یہ تو میرا انڈیپینڈنٹ کمرہ ہو گیا. تو لہٰذا اس چیز سے میں دور رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ الگ صوبہ بنے. مگر ایک اس کے باوجود ایک کیفیت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اختیارات ڈسٹرکٹس کو زیادہ دیے جائیں, مگر یہ ہر صوبے کے اندر یہ کیفیت ضرور ہے, اور کراچی کو سب سے زیادہ نقصان ہے. ہر صوبے کے اندر کیفیت یہ ہے کہ عامر آتا ہے نا, تو عامر ایم پی ایز ایم این ایز کو اگنور کر کے نیچے بلدیات پر توجہ دیتا ہے. اچھا, جب سیاستدان آتے ہیں نا, ان کو اہمیت دیتے ہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں. یہ طاقت کا سٹرگل ہے, ہر صوبے میں ہے, سندھ میں سب سے زیادہ ہے یہ کیفیت. تو لہٰذا میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر پازیٹیو تبدیلی آنی ہے تو اس کے اندر تمہیں پورے صوبے کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. یہ بڑا حل ہے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ کراچی سندھ کے اندر گورنمنٹ کوئی اور ہو اور سینٹر اپنے اختیارات استعمال کرے. یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک یونٹری گورنمنٹ نہ بن جائے. یعنی یونٹری گورنمنٹ ہوتی ہے جیسے سارے صوبے ختم کر دیے تھے ایوب خان نے, اس کے خلاف اتنا ریاکشن ہوا, اگر آج آپ وہ ختم کرنے جائیں تو بہت ریاکشن ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنی رائے پچھلے دنوں کا اظہار کی تھی, سبھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈویژنز کو ہم طاقت دینا چاہتے ہیں, تو یہی حل نظر آتا ہے. دوسرے یہ کہ آپ ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس جائیں تو ان کے پاس بھی وہ بھی غلط نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے اختیارات ہیں اتنا میں کام کر سکتا ہوں, لہذا پروٹیسٹ کرتے رہو. پروٹیسٹ کا کبھی اثر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لاٹھیاں ہم نے بھی کھائی ہیں, یہی بلاول ہاؤس چورنگی کھلوانے کے چکر میں مجھے تو لاٹھیوں سے بھی پولیس نے مارا ہے, پھر میں نے ان کو معاف بھی کر دیا جب ان کو بلایا گیا. تو لہٰذا یہ کراچی کا ایشو جو ہے وہ پورے سندھ کو ساتھ لے کر چلنا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک براڈر ایسپیکٹ ہے کرپشن ختم کرنا. زمین کی بھوک کے اندر یہ سارے برساتی نالے جو تھے نا, اس پہ سڑکیں بن گئی, گھر بن گئے, مکان بن گئے. تو اب برساتی نالا تو سڑک ہی رہا نا, تو سڑک پر جب پانی آتا ہے تو گھروں کے اندر جاتا ہے. تو لہٰذا یہ زمین کی بھوک نے کراچی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. یعنی کراچی کا جو اوور بلڈنگ اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, یہ بھی انہوں نے کراچی کے اختیارات سے ہٹا کر پورا اس کو صوبائی لیول پر لے گئے, تو اس سے بھی کرپشن میں بڑا نقصان ہوا. تو آپ جانتے ہیں میں نے تو بڑی تگ و دو پانی کے لیے, ویسٹ کے لیے, سیویج کے لیے, پانی کے لیے, بجلی کے لیے, ہر چیز کے لیے ہم اور آپ مل کر جدوجہد کریں. تو یہ پاکستان, کراچی, سندھ اور پاکستان, کراچی اور سندھ الگ الگ میں نام نہیں لینا چاہتا, کراچی بشمول سارا سندھ اور پاکستان کے لیے یہ ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہے جس کے اندر کراچی زیادہ پسا ہے. اور اگر آپ یہ جو سیلاب آیا ہے اس کی تباہ کاری دیکھیں تو کراچی کی تباہ کاری اپنی جگہ پر ضرور بہت بڑی ہے, مگر باقی سندھ کی تباہ کاری سے بھی آپ کا دل نرم ہونا چاہیے, ہے نا. تو یہ ایشو پورے سندھ کا, پورے پاکستان کا ہے, صرف کہیں محدود مت کرو. یعنی مثال کے طور پر ڈیفنس کے لڑکے ہوں گے نا یہاں پر, وہ کہیں گے جی ٹیکس ہم سے اتنا دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ڈیفنس کا حال یہ ہے. تو باقی کراچی والے کہیں گے کہ باقی کراچی ڈیفنس نہیں ہے, یعنی تم ڈیفنس کو الگ طریقے سے سوچتے ہو. تو کوئی جواب نہیں میرے پاس انفارچونیٹلی, سوائے اس کے کہ تگ و دو جاری رکھنی پڑے گی انصاف کے لیے ملک میں. اتنے ڈیفیکلٹ سوال جن کا سلوشن آسان, یہ ساری زندگی لگی ہے مجھے یہ کراچی کے مسائل کو حل کرتے ہوئے, ہے نا. تو اتنا آسان نہیں ہے. یہ وہ زندگی لگی ہے جس کے اندر مجھے ٹیلی ویژن اسٹیشن پر کہا جاتا تھا کہ تم ایک ہفتے بعد زندہ نہیں نظر آؤ گے, ہے نا. تو یہ وہ اس دور سے گزرے ہیں نا, آپ سب لوگ, آپ کے والدین سب اس دور سے گزرے ہیں جنہوں نے اس کا یہاں پر ایک ایکسٹریم ہینڈل کیا. یہ تو دوسرا, یہ ایک اور ایکسٹریم تھا. یہ بھی ایک حل تھا جو لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی, ہے نا. جس نے حل دیا اس کے اندر حل کے بیچ میں زہر ڈالا. السلام علیکم, میرا نام صفا ہے, میں ایک انٹرپرینیور ہوں, ڈیجیٹل ایجنسی بھی چلاتی ہوں, کانٹینٹ کریٹرز کو بھی مینیج کرتی ہوں. میرا سوال آدھا ایکچولی وہ پوچھ چکے ہیں. آف کورس بینگ اے سٹیزن آف کراچی, وی آر آلویز ورڈ کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارا کون خیال رکھے گا. آئی تھنک ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ آ چکے ہیں, ایٹ لیسٹ دی ایجوکیٹڈ اینڈ دی پریولیجڈ عوام جو آپ کی ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ چکی ہے. وہ صرف حکمران کو نہیں کہتی, وہ کہتی ہماری عوام ہی ایسی ہے, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فار تھنگس ٹو گیٹ بیٹر. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ ایک جیسے گھر میں باپ اگر اسٹرکٹ ہوتا ہے تو بچے لائن سے رہتے ہیں. ہمارے حکمران اگر ہمارے ساتھ اسٹرکٹ رہیں گے, اگر کوئی ٹریفک سگنل توڑ کے جاتا ہے, یا پھر کوئی اسٹریٹ کرائم کرتا ہے, یا پھر ہراسمنٹ کرتا ہے, اگر اس کو پنشمنٹ دے کے, اس کا ایگزامپل بنا کے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ when you break a law you will be punished, تو I think people will stay in line. Why haven't we been able to do that? Because جو سب سے بڑی نیڈ ہے اپارٹ فرام کھانا مل جائے, فیول سستا ہو جائے, گھر مل جائے, ہماری سیفٹی کی ہے. And as a woman I feel like we're not safe in this country, and I'm sure men will also agree that they don't feel safe when they go outside اپنا فون لے کے یا پھر اپنی گاڑی لے کے, تو ان کو گولی بھی کوئی مار سکتا ہے, ان سے چوری بھی کر سکتا ہے. تو ہم as you being part of the government, what exactly are you doing to imply that we feel safe as a nation? اچھا جی, ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ عوامی ایسی ہے, یہ جب سارا کولیپس کر جاتا ہے نا سسٹم, تو عوام خراب ہونے لگتی ہے. چاہے وہ فلسطین کی عوام ہو, چاہے وہ کہیں کی بھی ہو, پھر لوگ کہتے ہیں لوگ ہی ایسے ہیں,
یہ اپنا لیڈر تو چن نہیں سکتے. محمود عباس کیا 81 سال کا ہو گیا, وہ چپکا ہوا, یہ اپنا لیڈر بھی بدل نہیں سکتے. تو یا بلیک افریقہ ہے نا, وہاں کی جو لوٹ مار کر سب تم لے گئے ہیں, اس کے بعد جب عوام ہے تو وہ آپس میں لڑتی ہی رہتی ہے. پھر وہ عوام کی مثال دی جائے کہ یہ عوامی خراب ہے. یا مسلمان ہیں آج کل پریشان ہیں, تو مسلمانوں کے ہاں جس انداز سے جو تحریکیں اور دہشت گردی چل رہی ہے تو وہ کہ نہیں یہ لوگ ہی خراب ہیں. تو یہ ایک عجیب انداز ہے سوچ کا, جس کے اندر مجبوراً لوگ جو ہے نا, جب ان کے سیکیورٹی سسٹمز ہٹ جاتے ہیں تو وہ آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں. تو وی کانٹ, آف کورس وی بلیم دی عوام, بٹ وی کانٹ بلیم دی عوام بیکاز بہت بڑا ایکسپلائٹیشن ہو چکا ہے. بیٹا آپ نے یہ بات کی کہ سزا اور جزا, ٹریفک سگنل وغیرہ, تو میرا ایک بڑا کلیئر بات میں آپ سے کہوں کہ اگر میں کوئی جرم نہیں کرتا ہوں تو اس کی 5 وجوہات ہیں. ان سب کو سمجھو, اور وہ 5 پہیے اس علاج میں لگنے ہیں کہ میں کیوں نہیں کرتا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹریفک سگنل کسی نے توڑا اور کوئی کرائم کیا, ایکسپینڈ کر لو اس لاجک کو. ٹریفک سگنل اس نے توڑا تو پہلے تو قانون ہو کہ ٹریفک سگنل نہیں توڑنا ہے, پھر دوسرا قانون ہو کہ ٹریفک سگنل توڑے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی, تیسری چیز یہ کہ پھر یہ امپلیمنٹ ہو. اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو دونوں چیزیں بیکار ہیں, ہے نا. اٹس لائک اے پیپر, کانسٹیٹیوشن اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو بیکار ہے. 3 چیزیں ہو گئی کہ اچھا, اور پھر امپلیمنٹ ہو, اور پھر امپلیمنٹ سے مطلب سزا اور جزا ہو, ٹھیک ہے, 3 ہو گئی. پھر دوسرے یہ کہ کلچر ہے کہ معاشرے کے اندر یہی پاکستانی جو یہاں ٹریفک سگنل توڑا ہے نا, یہ دبئی اترتا ہے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے, فوراً اترتے ہی ٹھیک ہوتا ہے, اترتے ہی لائن بناتا ہے. اس کا مطلب وہاں کا کلچر جو ہے, ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ کلچر مستحکم ہو گیا, لہٰذا وہ ہے. 5ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایمان کسی چیز پر, یعنی میں خود خدا خوفی اپنے اندر, میں نے پولیس والا بٹھا لیا, اپنے اندر میں اپنے آپ کو ڈسپلن کر رہا ہوں. تو بعض لوگ اگر چوری نہیں کرتے, کرپشن نہیں کرتے, ہراس نہیں کرتے, لڑکیوں کو پریشان نہیں کرتے, تو اس کے اندر یہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ میرا کلچر, میرے گھر کی تربیت اور میرا ایمان. تو کبھی کبھی پاکستان ضیاء الحق کے زمانے میں مذہب کو زیادہ اہمیت دی گئی, رشوت لوگے اور دو گے تو جہنمی ہو, نوٹوں پر چھپ گیا, didn't help because all these 5 things work. ہر جگہ انسان شیطانی کرتا ہے, کسی مسکنسیپشن میں مت رہو. کل میں نے پڑھا کہ جو ریلیف, واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل ہے کہ جو ریلیف دیا گیا کھانے کا بچوں کے, تو 47 لوگوں نے $250 ملین کی چوری کی ان دا US, کہ انہوں نے بچوں کی لسٹیں غلط بنا کر نام رینڈم نام اور رینڈم ایجز کے ساتھ بھیجے, 250 ملین. پھر میں نے پڑھا کہ یہ جو امریکن ڈیموکریسی نے کوئی 4 یا 5 ٹریلین ڈالر کی ان امپلائمنٹ بینیفٹس دیے, اس کے اندر 1.2 ٹریلین ڈالرز کی چوری ہوئی. ذرا کان کھول کر سنو, کیا ہوئی کہ جن لوگوں کو ان امپلائمنٹ بینیفٹ نہیں ملنے تھے, یعنی مثال کے طور پر پرزنرز, انہوں نے فالس لسٹ بنا کر وہ بینیفٹس لے لیے, 1.2 ٹریلین ڈالرز. تو جہاں بھی چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہے تو ادارے جو ہے نا وہ پھر چیزوں کو اوپن کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں, سسٹم بناتے ہیں, کورٹس بناتے ہیں, مولوی بٹھاتے ہیں, ہے نا. ہر طریقے سے یہ حملہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی فطرت کے اندر چھپ کر خرابہ ہے وہ کم کیا جائے, اور یہ جستجو تا قیامت رہے گی. تو اس کے اندر پاکستان بہت پیچھے ہے, لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے. ہوتا ہر جگہ ہے, پاکستان بہت پیچھے ہے, کیونکہ یہی چیزیں, اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور پھر وہ لیڈرشپ قوم کو انسپائر کرے کہ تم ووٹ دو, بیکاز دی اونلی وے دا کنٹری پارٹیسپیٹس فرسٹ از ان ووٹنگ, سیکنڈ از ان سپورٹنگ, اینڈ دا تھرڈ از کہ یہ ایک مافیا بھی رہتا ہے معاشرے میں جو اس کو سارے خرابے کی کو اس کو استحکام کو پروموٹ کرتا ہے. تو وی آر فائٹنگ آن مینی اینڈس, یہ صرف ایک نہیں. صدر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ صدر صاحب وومن ہراسمنٹ پر تو بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں. ابھی کل میں نے ایک فیصلہ کیا ہے, 2-4 دن میں ایک اور فیصلہ آئے گا کہ یہ, اینڈ یو نو ہاؤ مچ وومن ڈو ناٹ کمپلین بیکاز شرماتی ہیں کہ ہراسمنٹ ہوا, دفتروں میں ہوا, شرماتی ہیں. تو اس کے باوجود صرف 2000 یا نہیں 500 کمپلینٹس آئی تھیں فرام 2008 to 2018 of women harassment because women were scared to even to report. Since 2018 to 2021 5,000 آئیں. صرف ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم
औरतों की हरासमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के बारे में ज़रूर बात करूंगा। 5 बड़े मंसूबे दिए, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि जी खान साहब ने 5 बड़े मंसूबे कराची वालों को दिए हैं। यहाँ तक कि जो कराची की जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो डिलीवर करने में थोड़ी सी नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो है वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर वज़ीर आज़म साहब जो है वो कराची वालों ने उनको जो है वो वज़ीर आज़म भी बना दिया। तीसरा सोने पे सुहागा बात ये हो गई कि जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनकी रिहाइश भी कराची से थी, तो कराची वाले ये समझ रहे थे कि शायद कराची जो है वो अब तो निकल के ऊपर ही आ जाएगा, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आ गई, उनकी हुकूमत चली भी गई, लेकिन कराची ऊपर जाने के बजाय और नीचे आ गया। मुझे आपसे ये सवाल करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मैं शर्म महसूस कर रहा हूँ आपसे सवाल करते हुए। आपसे आपके लेवल के सवाल करने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से मुझे जब हम खाने पीने की जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है ओ भाई सरजानी की तो सड़कें बना दो, ओ भाई नॉर्थ नाज़िमाबाद की तो सड़कें बना दो, वहाँ तो गटर के ढक्कन भी नहीं है। तो सर आप लोगों के पास इतने बड़े बड़े आप मनसब पे भी बैठे, लेकिन कराची को क्यों डिलीवर नहीं किया गया अब तक? मैंने जो आपको बताया ये आप भी जानते हैं। मेरा ख्याल से जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं इसके जवाब से भी आप वाकिफ़ होना चाहिए आपको काफ़ी हद तक कि क्यों नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं डिलीवर हुआ? तो आप बताओ। इट वुड बी गुड। और कैसे डिलीवर होगा इनको दें ज़रा, है ना। मतलब इट विल बी गुड कि कम्युनिकेशन हो जाए कि मैं सुनना भी चाहता हूं कि कैसे डिलीवर होगा। अच्छा, मगर ये मत कहना कि अगर आप नियत कर लें तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, 22 करोड़ लोग हैं। तो प्रैक्टिकल बात बताओ जो हो सकती है। कल को आप सदर बन जाएंगे, आप बताइए क्या करेंगे, है ना। समथिंग जो अपने यूट्यूब चैनल पर भी चलाना, इसी बात बताओ। सदर पाकिस्तान, हमने जितने भी सदर पाकिस्तान अब तक देखे हैं सारे गुमनाम हैं। सिर्फ वाहिद आसिफ अली जरदारी साहब के, क्योंकि वो सदर उनका स्किल सेट बड़ा था, उनका स्किल सेट में मैच नहीं कर सकता। हाँ बताओ बेटा। सर मैं सिर्फ इतना, मेरा एक शिकवा भी था कि मतलब खान साहब की मकबूल नहीं, तुम हल तुमसे पूछ रहा हूँ। हल सर यही है कि सर एडमिनिस्ट्रेशन जब तक इख्तियारात नहीं बनाएंगे, देखें मैं लिख रहा हूँ, आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियारात मिले, ठीक है, इसका मतलब आप कह रहे हैं लोकल बॉडीज के इख्तियारात बढ़ाए जाए। बिल्कुल सर ऐसा ही है। सर एक इलाके वाला अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जा रहे हैं, नहीं ये आई एग्री। देखो ये पॉइंट अग्रीड है, तो इसको एक्सप्लेन भी मत करो, आगे चलो। एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात, बल्दियात के इख्तियारात बढ़ने चाहिए, अग्रीड। आगे सर हम ये चाहते हैं कि कराची वाले कि अगर एक इलाके में हम रिहायशी हैं, अगर हमारे घर के बाहर अगर मिसाल के तौर पे गटर का ढक्कन नहीं है, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि जी पाकिस्तान कोई मतलब, वो चाहते हैं कि जी सड़कें बन जाएं, स्ट्रीट लाइटें लग जाएं, क्राइम रुक जाए, बिजली के। तो हल मांग रहा हूँ ना, चाहते ख्वाहिश तो मेरी भी यही है। अच्छा, और ख्वाहिश कराची की 70 साल से तकरीबन यही रहेगी, बदलती गई होगी। जब गटर के ढक्कन नहीं होंगे तो कोई और कहानी होगी। हल बता रहे थे ना कि मैं सदर साहब क्या करें, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करें, यहाँ चीफ मिनिस्टर क्या करे और इदारा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इख्तियारात, लोग बल्दियात के इख्तियारात बढ़ाए जाएँ, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ आपका ये भी मकसद होगा कि इनकी आमदनी के ज़राए भी बढ़ाए जाएँ, ठीक है ना। इख्तियारात एंड फाइनेंस, ठीक है। और बताओ सर फंड्स की बात आपने की, वो आगे फाइनेंस है ना। बाकी देखिए सर, पढ़े लिखे लोग एक तो आगे नहीं आते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो सिस्टम को समझ चुके हैं, और सिस्टम भी नहीं चाहता कि पढ़े लिखे लोग आगे आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक पढ़े लिखे लोगों को एक अवेयरनेस दी कि जी आप पढ़े लिखे लोगों ने जो किया उससे मुतासर हैं। नहीं सर, इंसाफ के लिए तो पढ़ा लिखना होना ज़रूरी तो नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो नहीं समझता ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्ग भी जो इंसाफ करेगा, जो चोरी नहीं करेगा, गांव वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। तो मुशर्रफ साहब ये कानून लाए थे पढ़े लिखे का, फिर अच्छा किया लोगों ने पढ़ा लिखा निकाल दिया, यानी पढ़े लिखे के अंदर इस बात का इम्कान है कि सलूशंस की तरफ वो ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। मगर इस मुल्क का इशू सिर्फ सलूशंस नहीं है, ये भी ज़रूर। तो आपने फाइनेंस भी आइडेंटिफाई कर लिया और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लिया। और बताओ। हाँ और बता, तुम बता, कोई और बता देना, इसका हल बताओ ना। क्योंकि देखो क्रिटिसिज्म, आई एम एट अ पोजिशन वेयर आई कांट क्रिटिसाइज, आई हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। और आप भी बड़ा अच्छा ये हो कि जब भी कोई बात करे ना, तो लोग कहते ही हैं कि जब तक आप सिर्फ एक साइड की कहानी देखते हैं तो आपके जहन में और आपके डिलीवरी में इंसाफ नहीं आएगा। जब आप दूसरी साइड देखेंगे कि कबाहतें क्या हैं, तो फिर यू विल आइडेंटिफाई समथिंग। और लिहाजा हर गुफ्तगू का नतीजा जो है ना,
وہ اس سے نہیں آئے گا کہ اسی سے آئے گا کہ کامن گراؤنڈ ہم تلاش کریں جس کے اندر یہ پتہ چلے کہ یہ راستے کا تعین ضروری ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں وہ راستہ کا تعین کر لیا. مجھے لوگوں نے کہا تم کار خیر کرو. یہ ٹی سی ایف بن رہی تھی تو اس میں 6واں آدمی میں تھا, سٹیزن فاؤنڈیشن. میں نے یہ کہا کہ یار یہ جو ہے نا یہ صرف تعلیم کے کریک کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت جو ہے اتنے بڑے بڑے کریکس بنا رہی ہے. تو میں سیاست کروں گا. دیٹ از دی اونلی وے فار ٹو گیو میکسیمم. ہتھوڑے کی جہاں ضرورت ہو تو سنار کے کام نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیں بیٹا. سر جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حل ہے, کرپشن اگر ختم ہو جائے, میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہ بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. جیسے انہوں نے اب کیوں نہیں ختم ہوا؟ آ جاؤ نا, پھر حل اسی سے ملے گا. کیونکہ کرپشن میں نے تو بیٹا آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مشرقی پاکستان جو ہم سے الگ ہوا وہ بھی کرپشن, وہاں کا بے ایمان وہاں رہ گیا, یہاں کا بے ایمان یہاں رہ گیا ہے. تو یہ پارٹی بنی گئی اینٹی کرپشن تھی. کیوں نہیں حل ہوا؟ میں وہ آدمی ہوں, خدا کی قسم, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی میں سمجھتا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر, میں سب کو مثال دیتا تھا کہ یار مچھلی سر سے سڑتی ہے, اگر سر صاف ہوگا تو مچھلی ٹھیک رہے گی. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ آلسو. یہی سوال آپ سے, کیوں نہیں ختم ہوا؟ ود عمران خان میڈلی آفٹر اٹ لوگوں نے کہا کہ یار بند کر دو یار یہ کرپشن کا راگ. کچھ نہیں ہوا اور تم کرپشن کرپشن کہے چلے جا رہے ہو. تو واٹ ہیپنڈ؟ سر اگر گراؤنڈ ریلیٹی پہ بات کریں نا, اور میں اپنے محلے کی ایگزامپل لوں, جیسے میں نے عمران خان صاحب سے بھی بات کی تھی, ہوتا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اگر پانی کے مسئلے کے لیے جاؤ تو وہاں ایک الگ مخصوص پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, واٹر بورڈ. نہیں یہ تو ہے, یہ مجھے معلوم ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن ختم کیوں نہیں ہوا؟ سر میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو اسی کی. ہوتا کیا ہے کہ وہ جب ہم نے ایم این اے ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ چلیں اس مسئلے کو حل کریں, وہ جانے کو تیار ہیں. اب جب وہ جانے کو تیار ہیں, جس ادارے میں پرابلم ہے جو حل کر سکتا ہے, وہ بیسکلی ان سے متفق نہیں ہوتے, وہ بیسکلی ان کی بات نہیں سنتے ایم این اے ایم پی اے کی, کیونکہ وہ ڈفرینٹ پارٹی کے ہیں. اب ادارے میں اگر کرپشن ہے اور کوئی صحیح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس لیے صحیح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دو ڈفرینٹ پارٹیاں دونوں آپس میں لڑ رہی ہیں. تو یہ بات ہوگی کہ دو پارٹیز الگ الگ ہیں. سر دو پارٹیاں, اچھا ایک ہی پارٹی بھی ہو نا تو وہاں بھی کرپشن بہت ہے. مثال کے طور پر سارے سندھ کے اندر ایک ہی پارٹی ہے, بالکل ہے سر, ہے نا. اچھا اور بعض گاؤں کے اندر ہے ہی ایک ہی پارٹی, وہاں بھی بے انتہا کرپشن ہے. تو ایک تو آپ نے صحیح کہا, ایک ایشو تو یہ ہے کہ دو پارٹیاں ہیں. سر بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے ہم لوگ جو فیس کرتے ہیں نا, کیونکہ سر دیکھیں ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر کہہ لیں آپ, یا ویڈیو میکنگ ہم کرتے ہیں, تو اتنی زیادہ سیاست میں ہماری انوالومنٹ نہیں ہے. جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ہم لوگوں کو تو وہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار آپ ویڈیو بناتے ہیں اس میں یہ والا پوائنٹ ریز کریں, وہ والا پوائنٹ ریز کریں. اچھا تو آپ نے یہ کہا کہ کرپشن شاید ختم ہو جائے, اویئرنیس لوگوں میں بڑھے جو آپ کام کر رہے ہیں. دیٹس ون ایشو. اچھا بٹ اویئرنیس کو بھی اب دیکھو, اویئرنیس سے ایک تو یہ ہوگا کہ مجھے ہوش آئے گا کہ یار اتنا کرپشن, یہ تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے دکھا رہے ہیں, پہلے تو مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا. اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایکچولی دکھا بھی رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, فلانا بچہ بھوکا, یہ ہوا, فلانی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں. تو اویئرنیس کی وجہ سے پھر لوگ ووٹ کی طرف آئیں گے اور اسی ویری ویک سسٹم سے حل کریں گے. یہ ویک سسٹم بھی کہہ رہا ہوں میں اس کو. ووٹ ڈالو گے 5 سال بعد پھر وہ ووٹ بکے گا. آپ نے تو یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ ووٹ بکا اور اس کو کوشش کرتے رہے نہ بکے, سب کہتے رہے. میں تو ایک جگہ پہ مثال یہ دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پہلی میٹنگ میری ہوئی تھی 2016-17 میں, سب لوگ عمران خان اور ہم, انہوں نے کہا جی سینٹ کا ووٹ بکتا ہے. وہیں کے وہیں ہم آج بھی ہیں, سینٹ کا ووٹ بکتا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو مائی کویسچن ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ایشو بہت بڑا. میں بھی یہ سمجھتا تھا, آئی ایم آلسو ڈس اپوائنٹڈ کہ جی کرپشن ہم نیت کر کے آئی تھی یہ حکومت کے ختم کرے گی, نہیں کر سکی. کیا ہوا؟ اور جتنا عمران خان نے کوشش کی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کوشش کی, ایون دین نہیں ہوا. تو لہٰذا اب آپ جو ہیں انفلوئنسرز ہیں, سوچنے والے بچے ہیں, سوچے تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے, کہاں ہم ابھی بھی فیل ہیں. کتنے لوگ اس سے اتفاق کریں گے کہ مشرف کے ایرا میں کراچی ٹھیک تھا, کیونکہ وہ سارے پرابلمز وہی ہیں. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے.
140 ہے وہی ہے بیٹا, 140 ہے وہی ہے جو 18ویں ترمیم والی بات ہے کہ یہ اختیارات سینٹر کو دے دو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سینٹر میں اگر چور آ گئے پھر کہو گے اختیارات واپس لاؤ یار. سینٹر میں اگر چور آ گئے, نہیں سنو نا, 18ویں ترمیم دیکھو ہاں تو تم تو 18ویں ترمیم کی بات کی نا, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں چور آ گئے تم کہو واپس لو بھائی 18ویں ترمیم واپس لاؤ. ہم تو اس کے لیے مطمئن ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد سے کنٹرول ہو کراچی. ٹھیک ٹھیک ہے. تو لہذا سنو بچہ ریپیٹ مت کرو. انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن اور اس کو کراچی کو بلدیات کو اختیار دیا جائے. بتاؤ اور وہ سوال کر, کیونکہ یہ دیکھو اب میں نے آپ سے ایک ایکسرسائز کرائی کہ یہ ایکسرسائز اعتراض سے ہٹ کر, اف یو آر این انفلوئنسر, اعتراض سے ہٹ کر, وچ از ویری گڈ. اعتراض سے میری مراد یہ کہ آپ مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی, ایک تو پاپولیرٹی ہے آپ کی چینل کی یا آپ کے میڈیم کی, وہ تو ضروری ہے, وہ اعتراضات سے اور کرٹیسزم سے آئے گی. 9 times more popular would be the criticism and solution will be only 1/10 of your popularity. But آپ کیونکہ انڈیویجول ہیں تو اپنے مائنڈ کے اندر سولوشنز کی طرف بھی ضرور جائیں کہ واٹ از پاسبل. اچھا واٹ از پاسبل, واٹ از آئیڈیل نہیں, زندگی میں واٹ از پاسبل کو پہلے پکڑو. آئیڈیل تو بہت بڑا ایریا ہے نا, میرے بس میں نہیں ہے. میں چاہتا ہوں فلسطین کا حل ہو جائے مگر وہ میرے بس میں نہیں ہے. مگر میں جو چیزیں پکڑ سکتا ہوں, میں صدر کے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو پکڑوں. آئیڈیل بھی بہت ہے, تو لہٰذا اس کی طرف ذرا سا آپ لوگ ذرا سا توجہ دیں, سولوشنز کی طرف بھی. اینڈ میرا خیال سے ضروری نہیں ہے کہ میں بیٹھوں. آئی تھنک اٹ ول بی اے گڈ ایکسرسائز. سب سے ضروری چیزیں ووٹ ہے, تو لہٰذا سیاسی جماعت تو صرف ووٹ پر پکڑتی ہے آپ کو کہ نہیں ووٹ تو دینا ہے, ووٹ دو, ووٹ سے تبدیلی آئے گی. اچھا مگر تبدیلی کی ایکسرسائز تو بہت لمبی ہے یار. ووٹ آپ نے دے دیا تھا, حکومت بن گئی تھی, کرپشن نہیں ختم ہوا. یہ میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. آئی نو کیوں نہیں ختم ہوا, مگر میں چاہتا ہوں آپ کے منہ سے نکلے یہ بات کہ کیوں نہیں ختم ہوا. السلام علیکم, میں اصغر کھوسو ہوں اور میں سوشل جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, کرنٹ ایشوز 24 گھنٹے کے اندر ویڈیوز بناتا ہوں, اور زیادہ تر میرا فالو جو ہوتا ہے وہ تعلیم پہ ہوتا ہے. میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو میں بھی خود 73 کی بورڈ میں پیدائش ہوا تھا, اور اماں بول رہی آپ کشتی میں پیدا ہوئے تھے تبھی ایسی باڈی ہے. میں تحصیل جوہی سے ہوں, ڈسٹرکٹ دادو سے. جب سے سیلاب آیا, اصل میں جو کرنٹ ایشو ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا, سب کو آڑا اوڑی میں لگا ہوا ہے. مسئلہ یہ کہ جو دادو ضلع میں جو سیلاب آیا, آپ بھی کچھ دن پہلے آئے تھے, میں بھی دیکھیں یہ جیسے ایم پی اے 30,000 ووٹ اٹھاتا ہے نا, اور ایم این اے 1 لاکھ ووٹ اٹھاتا ہے, تو ہم جو یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے آرٹسٹ ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ایم پی ایم این اے پہ فرض ہے, ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم پبلک کی خدمت کریں, کیونکہ ہم کو پبلک فالو کرتی ہے, پیار کرتی ہے, دیکھتی ہے. میرے خیال میں کوئی سوشل میڈیا پہ ایسا کوئی یوٹیوب پر دوست میرے کو نظر نہیں آیا کہ ریکویسٹ کرے کہ یار سیلاب زدگین کے پاس جاؤ, جا خود گیا ہو, ایک ہاتھ اٹھائے پورے محلے میں. سنو نا, یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. دیکھو ہم کراچی کی حد تک گفتگو کر رہے تھے, تو دیٹ از سم تھنگ وچ از آلسو سینسٹیو, کہ دیٹ سم تھنگ وچ از اگنورڈ. میں کل کرکٹ میچ دیکھنے گیا نا, تو لوگوں نے کہا یار وہاں بیٹھنا تھا تمہیں سیلاب میں. یو سی دیٹ از ہاؤ دا سوشل میڈیا ریئیکٹس. ٹھیک ہے, تو اس کا دادو ضلع میں جب سے سیلاب آیا ہے میں ادھر موجود ہوں, پوری سندھ میں جاتا ہوں, کیونکہ میں سوشل آرٹسٹ تو ہوں مگر میں سوشل کام زیادہ کرتا ہوں. تو میں دادو ضلع میں گھوم رہا ہوں. ان دوستوں میں سے کوئی میرے ساتھ چلے گا, وہ خدا کی قسم میں اس کو سارا دن وزٹ کر رہا ہوں, آپ زمین پہ بیٹھ جائیں گے. صدر صاحب نے تو ہیلی پیڈ سے دیکھا ہوگا, 17 20 فٹ پانی ہے, سانپیں گھوم رہی ہیں, جانور روڈوں پہ آ گئے ہیں. ملیریا دادو ضلع میں 100% ہے, ڈینگی 100% ہے. ہم جب کو مچھردانیاں بانٹ دے جاتے ہیں, ابھی آدمی بولتے کھانا نہیں دو, ہمارے بچے تڑپ رہے, مچھردانیاں دو تاکہ ان کی زندگی بچے, وہ بیماری سے بچیں گے تو کھائیں گے نا. تو اتنی بری کنڈیشن ہے, اتنے برے حالات ہیں. اور دوسرا یہ میرے کو دکھ ہوتا ہے کہ سامان جو آ رہا ہے وہ ایئرپورٹ پہ اسٹاک ہوتا جا رہا ہے, بٹ نہیں رہا, دکھ نہیں رہا. ہمارے جیسا سوشل آدمی کب تک دے گا؟ یا جو بھی سوشل این جی اوز ہیں یا کوئی سوشل این جو اللہ کے بانے ہیں, وہ کب تک دیں گے؟ اگر خدا کی قسم میں دعویٰ سے بولتا ہوں, یہ دینے والے جو اللہ کے بانے اپنے صدقے سے نہیں دے نا,
तो ये भूखी आवाम घरों में घुस जाए। भूख चीज़ ऐसी होती है। तो कोई दिखने में नज़र नहीं आया अभी तक। फ़ोटो सेक्शन, सेल्फी सेक्शन, प्रोटोकॉल, ये धंधाधाड़ी चल रहा है। जिनके पास माल पहुंच गया है वो भी स्टॉक हो रहा है कि ये एनजीओ थक जाए, फिलाई इदारे थक जाए, फिर एंड में जाके इनको हम झंडा भी लगवाएंगे, खेमा भी देंगे, राशन का कट्टा भी देंगे। ये बड़ा अलमिया है हमारे पास। ऐड करता हूँ इसके अंदर कि मेरे पास एक नया कोई तालपुर साहब हैं जो रेड क्रॉस के, रेड क्रिसेंट के नए अबरार की जगह नए लगे हैं। सरदार शाहिद तालपुर नहीं, लगारी। अच्छा, तो वो आए तो मैंने उनसे यही कहा कि बेटा इस बात का ख्याल करना कि करप्शन के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो जितनी रिलीफ गुड्स आई हैं इसके अंदर करप्शन हो। और मैंने कहा थोड़ा बहुत होगा। मैंने तो आपको शुरू में जो 2 मिसालें दी, ये इसी वजह से मैं दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स के लिए पैसा आएगा भी, लोगों ने दिया भी है, इसके अंदर करप्शन होगा। मगर मेरी दरख्वास्त उससे भी थी जो रेड क्रिसेंट का बना, और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जब तक खुद लोग हैंड्स ऑन नहीं देंगे तो करप्शन ज़्यादा होगा। ये करप्शन की तो कैफियत ये है ना कि सैलाब के लिए और नाले साफ़ करने के लिए, सैलाब के लिए आपके यहाँ है और नाले साफ़ करने के लिए शहरों के अंदर बड़ा पैसा जाता है, और वो 20 दिन का खेल होता है। 20 दिन का खेल ये कि सफाई शुरू हो गई, जनाब ट्रैक्टर आ गया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बारिश होती है, वो सारा काम भी पानी में गर्क हो जाता है और काम भी 5% होता है, 100% पैसे लेकर चला जाता है आदमी। ये खेल हम हर साल कराची में देखते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप MNA MPA से पूछिएगा क्या होता है, यही हर जगह होता है। तो बस ये एक तो सैलाब के ऊपर तवज्जो भी रखें और मैं समझता हूँ कि करप्शन पर भी, वहाँ पर भी ज़रा पॉइंट आउट करते रहें, होगा मगर कम हो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर, मुबीन नाम है मेरा और एंटरटेनमेंट मेरा जॉनरा है। बट मसला ये सवालात ऐसे हैं और ऊपर से कराची वाला हूँ तो मैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड में कोई आपसे सवाल नहीं पूछ सकता हूँ। आपको देख के फ़ौरन पानी याद आ जाता मुझे। हाँ, पूरा पाकिस्तान अभी देख रहे हैं आप कि मेरे ख्याल से 30 to 40% डूबा हुआ है पानी में। बट इस वक्त भी कराची में नलकों में पानी नहीं है। 60% से ज़्यादा कराची के नलकों में पानी नहीं है, बट टैंकर में पानी है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता ये सॉल्यूशन का हल। ऑलरेडी टैंकर माफिया के पास है, पानी है बट नलकों में नहीं आ रहा है जी। तो हल मेरे ख्याल से तो हल यही है कि फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ऑपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि जब एक चीज़ का हल नहीं निकल रहा है, जब आपको लग रहा है कि 18 अमेंडमेंट आई भी है, तो मेरे ख्याल से आपको दोस्ती करनी चाहिए सामने वाले से बैठ के, और वो मीठी छुरी की तरह जैसे दूसरी हुकूमतों ने किया अपने मतलब नए उन लोगों ने रूल्स बनाए दूसरों के साथ बैठ के, हुकूमतों के साथ बैठ के। तो आप लोगों को भी शायद इस तरह करना चाहिए था, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, ताकि एटलीस्ट मसले तो हल हों हमारे। क्योंकि अब कराची अभी जैसे कि बात हो रही थी ना कि भाई कि यहाँ से इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं निकल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं सैलाब के लिए। तमाम पहला ट्रक ही कराची से जाता है सर इमदाद का। मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ पानी का हल आप में से कुछ लोगों को याद है कि 2018 के जब मैंने इलेक्शन लड़े तो कराची की में पानी के हल के एतबार से जो प्रपोजल मैंने दिए थे वही प्रपोजल मौजूद हैं। उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, अमल ना होने की एक वजह K4, अगर आप K4 को समझना चाहते हैं मैं K4 समझा सकता हूँ कि क्या क्यों नहीं हुआ। इस K4 के ऊपर 3 मरतबा प्लान्स बने कि ये होना है, इस तरह से होना है, इस तरह से। एक मरतबा बना, उन्होंने दूसरी जो हुकूमत आई वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही बेकार प्लान था ना, इसको मॉडिफाई करना है। दूसरा बना, फिर नेस्पाक में कोई एस्टिमेशन दिया, उन्होंने कहा ये भी बिल्कुल गलत है, तीसरा बने। ये हुकूमतों के अंदर ये आम तौर पर होता है, ये करप्शन का एक जरिया बनता है। 3-4 प्लान्स के बाद एक प्लान तय हो गया कि जी नाला बने, वो बनेगा वहाँ से। फिर किसी ने कहा ये तो मलिक रियाज की ज़मीन से जा रहा है और सिर्फ उसको फीड करने जा रहा है, तो लिहाजा दोबारा बने। फिर जनाब ये अल्टीमेटली तय किया, फेडरल गवर्नमेंट इसमें कूदी और उसने कहा कि वापडा को K4 का ठेका दिया गया। वापडा ने कहा कि जी ये तो नाला, ओपन नाला हम चाहते ही नहीं है, ये तो पाइप्ड आएगा पानी, तो पाइप पानी के ऊपर हम चले गए। अब देखो ना, मतलब ये कि इतनी सिंपल सी चीज़ अगर 15 साल में तय हो रही है कि पाइप में आएगा या ओपन आएगा। इमेजिन करो, दिस इज इनकॉम्पिटेंस, मेरिट ना होना, करप्शन, ये तीनों चीज़ें वहीं की वहीं। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये है K4 इज विच इज द बिगेस्ट सोल्यूशन टू कराची अदर देन डिसैलिनेशन, बिगेस्ट सोल्यूशन इज K4। तो K4 के ऊपर उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023
میں K4 کی لائن پڑے گی. اچھا مگر K4 کی لائن پڑے گی تو آپ سب بچے یہ ذہن میں رکھیے کہ کراچی کا اپنا ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی پور ہے. 40% آف دا واٹر دہلی کا 40% آف دا واٹر لیک کرتا ہے, تو کراچی کا اس سے زیادہ ہی لیک کرتا ہوگا. اس کی فکر بعد میں کرنے کے بجائے حکومت جو آگے سوچنے والی ہو وہ ابھی سے فکر کرے. تو لہٰذا یہ سولوشن, اگین کمنگ بیک ٹو اٹ, ون سولوشن از آف کورس گڈ آنےسٹ لیڈرشپ. ایبسولوٹلی اسٹل ڈسپائٹ دیٹ سارا معاشرہ نہیں, سارا نظام جب کرپٹ ہو تو وہ ڈس آنےسٹ سنسیئر لیڈرشپ اس معاشرے کو گھسیٹ نہیں سکتی, کیونکہ اس آنےسٹ سنسیئر لیڈرشپ کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے کرپٹ لوگ ہوں گے. تو یہ جو سائیکل ہے یہ ایک واقعی جو ایک انقلاب کی کیفیت ہے جس کے اندر صرف ایک سلوشن یہ نہیں. اچھا میں نے کہا K4 سے سالو ہو جائے گا, نہیں ہوگا. کوئی کہتا ہے پانی کو پرائس کرو, تو یہ جو سوفسٹیکیٹڈ سولوشنز ہیں اس کے لیے تعلیم, میں پتہ نہیں کس کس چیز کو ہم ہینڈل کریں, روزگار, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. کراچی میں روزگار ہے ہاں ہے نا. نہیں میں یہ پوچھ ہی نہیں رہا ہوں نا, میں تو اللہ دے رہا ہے یار, اسٹیٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. اسٹیٹ کہاں سے آ گئی بیچ میں یار؟ روزگار ہے, روزگار تو اسٹیٹ نے وعدہ نہیں کیا, اللہ نے وعدہ ہے. اچھا سو دیٹ از سم تھنگ جس کے اوپر تھوڑا سا سیٹسفیکشن بھی ہونا چاہیے. میرے والد صاحب مرحوم پاسٹ اوے 82 بہت پہلے, وہ یہ کہتے تھے کہ کراچی کے ساتھ جو تعصبات ہوئے اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کراچی نے پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی ترقی کی اور لوگوں کو روزگار ملا. تو کمپیئر ٹو اے لاٹ آف ریجنز ان پاکستان, کراچی کے اندر روزگار ہے, ایکسپلائٹیشن بہت ہے. یعنی جو کراچی کی انکم ہے وہ لے جاتے ہیں اور کراچی کو ملتا نہیں. دا پرابلم از دیر. مگر یہ تو کم سے کم اچھی بات ہے کہ روزگار ہے. دادو میں روزگار ہے؟ نہیں ابھی کی نہیں بات کر رہا ہوں, جنرلی روزگار ہے, مزدوری ہے. اچھا اس کے اندر سوشل میڈیا, میں سمجھتا ہوں آئی ٹی از اے گڈ ایریا جہاں پر آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں. ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا SACM آن IT ان سندھ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار پرائم منسٹر ڈیجیٹل اسکلز پروگرام کے اندر اچھا فگر آپ کو دے رہا ہوں, 24 لاکھ لوگوں نے وہ پروگرام کیا. آپ میں سے کسی نے کیا؟ نہیں کیا. اچھا پتا تھا, پتا تو ہوگا, نہیں پتا آپ نے کیا کس تقریب میں؟ اچھا وہ بھی ایک حصہ ہے اس کا, ہاں وہ بھی IT کی تقریب ہے, مگر 25 لاکھ لوگوں نے کیا کراچی پاکستان میں. بہت بڑا فگر ہے, مگر آپ کو پتہ نہیں تھا. یہ وہ کسی بچے نے کہا تھا نا کہ عمران خان کے اتنے سارے پروگرام کراچی کو پتہ ہی نہیں چلا. میں تو ہر تقریب میں کراچی کے اندر یہ بات کہتا رہا ہوں. ان 25 لاکھ میں PhDs نے کیا, مڈل پاس نے کیا, میٹریکولیٹ نے کیا, سب نے کیا. 25 لاکھ میں 8 لاکھ نے اس کو پاس بھی کر دیا. 8 لاکھ نے پاس کیا. 6 مہینے کا فری مفت ڈیجیٹل آن لائن ڈیجیٹل اسکلس پروگرام, بلاک چین, AI, بہت ساری چیزوں پر تھا. اس کے اندر ٹاپ بچے جو ہے نا وہ $1.5 لاکھ پر ایئر بنا رہے ہیں, اور بڑے دور دور کے لوگ ہیں. شیگر کا ہے ایک بچہ فاٹا کا ہے, اور ایک کہیں کا $1.5 لاکھ بنا رہے ہیں. اچھا یہ روزگار کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا, یہ جو سب سے بڑی کمزوری رہتی ہے حکومت کی کہ ایک اچھا پروگرام مگر اس کا پرچار کم ہوا. تو کم سے کم سوشل میڈیا کے ذریعے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان چیزوں پر ذرا سا نظر رکھیں. یہ یوتھ ڈیولپمنٹ, پھر یہ عورتوں کی اسکلز کے حوالے سے بھی بڑے اچھے پروگرام. فیس بک ہیز اسٹارٹیڈ اے پروگرام, میٹا نے, کہ 1 لاکھ عورتوں کو پاکستان کے اندر ڈیجیٹل اسکلز پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اپنی گڈس اچھی بیچ بھی سکیں اور اپنی گڈس کو مارکیٹ کر سکیں. میٹا, تو لہٰذا دیٹ از اے پروگرام وچ از بینگ پرووائڈیڈ فری. 2 تیسرے یہ کہ کل ہی میں نے اناؤنس کیا ہے کہ گوگل نے 15,000 اسکالرشپس دی ہیں فار دیئر سرٹیفکیشن پروگرام. سرٹیفکیشن کا مطلب یہ کہ جو سرٹیفکیٹ $1,500-1,500 کا ملتا ہے وہ گوگل اس میں تعلیم بھی دے گی اور مفت سرٹیفکیٹ بھی پاس کرنے کو دے گی. تو کچھ چیزیں ان بیچ میں ایک روشنی کی شعاعیں ہیں پاکستان کے اندر, ارریسپیکٹو آف گورنمنٹ یہ روشنی کی شعاعیں ہیں. تو اس کی انفارمیشن جو آپ کی پاپولیرٹی ہے اس کے اندر یہ انفارمیشن بھی ڈالتے رہیں تو اٹ ول بی اے گڈ سروس.
while you criticize, and you must criticize what is happening, you must give people the information क्या हुआ। औरतों के लिए बैंक्स के जो लोन थे, आप वाकिफ हैं कि बैंक ने ये कहा, स्टेट बैंक ने, कि 5% औरतें भी आगे नहीं आई। क्यों नहीं आई यार? मतलब बिकॉज दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड, दे वर नॉट अवेयर कि औरतों के लोन्स भी इतने सस्ते एट नो इंटरेस्ट मिल रहे हैं। तो ज़रा सा इन चीज़ों पर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको करें। तब मेरा आपसे सवाल ये था कि बेटा आपको ये पता है कि स्ट्रेस कितना है सोसाइटी में? पता है ना, बिकॉज यू आर साइकोलॉजिस्ट। इतना स्ट्रेस है, द लेटेस्ट स्टडी, बच्चों आप भी सोचो बड़े गौर से, और यूथ के अंदर बड़ा स्ट्रेस है। द लेटेस्ट स्टडी सेज कि पाकिस्तान के अंदर एट वन टाइम 24% इंडिविजुअल्स आर अंडर स्ट्रेस। माशरे के अंदर जो आप ये पढ़ते हो ना, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, मारपीट हुई, उसने मार दिया, निकाल दिया, बच्चों को मार दिया, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे बड़ा जुल्म है माशरे में इस तनाव की वजह से। स्ट्रेस कैन बी रिलेटेड टू लैक ऑफ इनकम, स्ट्रेस कैन बी रिलेटेड टू मैनी थिंग्स। ये जो स्ट्रेस है ना, और ये साइकोलॉजिस्ट, ये लड़की है माशाल्लाह, साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मिलाकर सिर्फ 2000 है, सिर्फ 2000, और 24% लोग हमारे किसी न किसी स्ट्रेस में हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों का हल, मैसिव हल जो तलाश करता हूँ, वो एक्सेस में तलाश करता हूँ। सिर्फ 2000 लोग हैं, तो अगर 1 करोड़ लोग भी स्ट्रेस में हैं तो 2000 तक तो पहुँच ही नहीं सकते ना। तो लिहाजा इसका हल क्या होगा? इसमें इंटरनेशनली, एंड यू आर द ओनली पीपल आई कैन टॉक अबाउट इट टू, इंटरनेशनली एप्स भी डेवलप हो रही हैं विच कैन हेल्प पीपल कि जो सुसाइड टेंडेंसी है, फलानी चीज़ है, उसके अंदर कोई हेल्प तो मिल जाए यार, कहीं से मिल जाए, विदाउट ब्रेकिंग हिज प्राइवेसी और हर प्राइवेसी। कि भाई किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो लोग कहेंगे पागल है यार, उसके रिश्तेदार कहेंगे कि ये जा रही है दिमाग के डॉक्टर के पास इलाज कराने। तो आप लोग ज़रा सा इन चीज़ों पर भी सोचें।